السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے، جو پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، خالق و مالک ہے، جس پروردگار نے مجھے آپ بھائیوں کو یہ توفیق دی ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ بھائیوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ ہم نے اپنے خطبات جمعہ کا موضوعات کا انتخاب معاشرتی مسائل، آپس میں مل جل کر رہنا، اور ہمارے آپس میں جو لین دین کے مسئلے ہیں، بڑے چھوٹوں کے مسئلے ہیں، والدین کے، بھائی بہن کے، ہمارے محسنین کے مسئلے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی آپ بھائیوں کی اس کے ذریعے اصلاح کر دیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے احسان کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی شان، فضیلت بیان کی جو احسان کرتے ہیں۔ وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں پر، جانوروں پر۔ ہمارا دین معمولی سے عمل پر بھی جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ انسان تو بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ عورت کا تذکرہ کیا، فحاشا، بدکارہ عورت۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی وہ عورت ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ کو اس پر بھی رحم آ گیا۔
کہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ اتنا رحم والا معاملہ کیا، تو میں تو خالق و مالک ہوں۔ تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتائیے میں وہ خالق و مالک ہوں جو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، جو آپس میں اچھے رہتے ہیں۔ ہم ان کے مقام مرتبے کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حج کرنے والا حاجی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ دینے والا صدقہ خیرات کرنے والا بھی، اس کی وہ رحم دلی، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق، معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ سنگ اس کو آتا تھا۔ اللہ اس کے اس رہن سہن کو، اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں اپنی امت کے لیے اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی۔ آپ نے ظلم کو پسند نہیں کیا۔ اسلام عدل کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، نہ بہت زیادہ حد سے زیادہ شدت کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی دین اسلام بہت زیادہ نیچے چلے جانے کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز کو معتدل رکھا ہے، اعتدال۔ عبادت کرو تو ایک حد تک کرو، یہ نہیں کہ اب مصلی پکڑ لیا دن رات جائے نماز پر بیٹھے رہو۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ ایک شخص ہے وہ روزے رکھتا ہے تو کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تو ان لوگوں کو کہا جو یہ کہتے تھے ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کریں گے، آپ نے فرمایا میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادیاں کی ہیں، میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ دیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ تو اسلام مل جل کر رہنے کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں اعتدال کو لے کر آئیں۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کرنے کا۔ احسان کا ہم نے گزشتہ جمعے آپ بھائیوں کو بتایا، اور آج کے خطبہ جمعہ میں عدل کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ عدل و انصاف کیا چیز ہے، اسلام اس کی اہمیت پر زور کتنا دیتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری چیز ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کا تعارف پیش کریں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، وہاں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ وہاں کا عدل و انصاف کا نظام دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں تصور ہوتا کہ اس ملک کے رہنے والے حج کتنی دفعہ کرنے جاتے ہیں، ہر سال کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ تعارف نہیں ہے اسلام کا کہ یہاں کے لوگ مسجدیں بڑی بناتے ہیں، یہاں کے لوگ خرچ بڑا کرتے ہیں، بلکہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کا تعارف یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں میں عدل و انصاف کتنا ہے، وہ آپس کے اندر اعتدال کی زندگی بسر کرتے ہیں، یا ظلم ہے تو وہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ ظلم کرتا ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہے وہ اپنے عہدے کے ذریعے اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، جس کے 4-5 دوست ایسے بن گئے جن کے تعلقات ہیں اداروں میں، اب وہ تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کے مال بھی ہڑپ کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے تعلقات کا استعمال کرتا ہے۔ تو اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قیامت کے دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہوگا امام عادل، جس کو اللہ نے اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ یہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا ہے فیصلہ کرنے والا؟ یہ نہیں کہ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے تو چلو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ میرا رشتہ دار ہے چلو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ میرا دشمن ہے تو اب تو میں اس کے خلاف فیصلہ کروں گا، میرے سامنے اس کی آواز اونچی ہوئی تھی اب اپنی ذات کو سامنے لا کر، ایسا نہیں۔ فرمایا امام عادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا، اپنی ذات کو آگے لانے والا نہیں، اپنے تعلقات کو بیچ میں لانے والا نہیں کہ میری برادری، میرا بیٹا
یہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اف نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ بھی عدل و انصاف کے معاملے میں رکاوٹ بن جائیں تو اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ پھر ماں باپ کا وہ جو ایک رشتہ ہے اس کا پاس نہیں کرنا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ اللہ کے 99 ناموں میں اللہ رب العالمین نے کہا میرا ایک نام العدل ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عدالتیں آتی ہیں، وکیل آتے ہیں، جج آتے ہیں، اور وہ خالق و مالک جو انصاف کا ترازو لگائے، اس سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے؟ کہ فرمایا دنیا میں اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوگا، ہم قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ان کو دونوں کو کھڑا کر کے ہم محشر کے میدان میں بدلہ لے کر دیں گے کہ لو اب تمہیں سینگ دیے جاتے ہیں، اپنا بدلہ لے لو۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ برادریاں، نہ تعلقات، نہ رشتہ دار، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ عدل و انصاف کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے اندر کہا اللہ تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کرو تاکہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اور یہ آسمان اور زمین اگر قائم ہے کہ یہ زمین ہم پر گرا نہیں ہے، زمین پھٹی نہیں ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں، جو برادریوں کو، تعلقات کو، رشتہ داریوں کو پیسے کا بے دریغ استعمال کرنے کو، رشوتیں دے کر اپنے حق میں فیصلے کروانے کو حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے، بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں برادریاں چھوڑ دیتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین اس عمل کی تائید کتنی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میرے صحابہ، اگر کوئی تم میں سے یا لوگوں میں سے کوئی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، کہ بولنا اس کو بڑا آتا ہے، حالات پہ بڑی گفت ہے، وکیلوں میں یہ نہیں وہ فلاں وکیل ہائر کرنا چاہیے ہمیں، وہ عدالت میں جھوٹ کو سچ کر دیتا ہے اور سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا جناب ملکہ عطا کیا، اس کے اوپر پیسے لگانے چاہیے، اس کو اپنے لیے ہائر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مت سمجھنا کہ زبان کی تیزی کی وجہ سے اگر کوئی اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو وہ یہ سمجھے کہ میں تو جیت گیا، میں تو بڑا سچا ہوں، جی دیکھیں میرے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فیصلہ نہیں، وہ جہنم کی آگ اس کے حق میں ہوگی۔ اور یہ عدل و انصاف صرف عدالتوں میں نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم میں سے کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے منصف بنایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایک صحابیہ آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ لوگ ہیں نا آج بھی سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں سجاتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہی نہیں، نہ ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ کسی نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی ہے تو اب وہ بیٹی گھر میں سارا دن انتظار کرتی ہے، یہ گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ہے، عمل کتنے اچھے کرتا ہے، ساری رات کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، گیمیں نہیں کھیلتا، موبائل یوز نہیں کرتا، فضولیات میں نہیں لگا ہوا، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صبح روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق کہاں گیا؟ آپ نے اس کے خاوند کو بلایا، آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، اس کو وقت دینا، اس کو ٹائم دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، کہ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دن رات بس ایک ہی طرف اس کا دماغ چلتا رہے، ایسا نہیں ہے۔
ہمارے جسموں کا ہم پر حق ہے کہ ان کو آرام دیا جائے، ان کو سکون دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے انسان کو۔ دنیا میں اتنے نہ کھبو کہ اپنا ہوش ہی انسان کھو بیٹھے۔ فرمایا یہ بھی عدل و انصاف نہیں ہے جو اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ کسی اور کا حق کھانا، کسی اور کے، وہ تو بڑا دور چلا جاتا ہے معاملہ۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی کہا اس کو وقت دو، اپنے آپ کو ٹائم دینا، یہ بھی عدل و انصاف کے اندر شامل ہوگا۔ جو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قرآن ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے گھر والوں پر یہ ظلم و زیادتی نہ کرو، تم سب منصف ہو، عدل و انصاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور عدل و انصاف نہ کر سکا، ایک کو وقت دیتا تھا، دوسرے کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ آدھا جسم قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو فالج زدہ ہوگا، حرکت ہاتھ کام ہی نہیں کریں گے، دور سے نظر آئے گا اس کا جسم فالج زدہ ہے۔ عدل و انصاف نہیں کرتا تھا، دونوں کے درمیان کتنی بڑی سزا سنائی کہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ بعد میں حساب ہوگا۔ حقوق العباد کے اندر، حقوق العباد میں جب اس کا معاملہ پیش کیا جائے گا تو اس کو کھڑا کیا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جس کے گھر کے معاملے کے اندر یہ عدل و انصاف نہیں کرتا تھا۔ لوگ بیٹوں کے معاملے میں حیرت ہوتی ہے، اللہ نے بیٹے دیے، باپ کی نظر میں تو سب برابر ہوتے ہیں، یہ سنا کرتے تھے۔ اب معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ اب تو جو بیٹا زیادہ باپ کے قریب ہے، وراثت بھی اس کی، مال بھی اس کا، رحمت اور شفقت بھی اس کی، دعا بھی اس کے لیے اور تذکرہ خیر بھی اس کے لیے، باقیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے لوگ اس دن پھنسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا خاوند میرے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تحفہ تب دینا جب اس تحفے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ آپ نے اس سے پوچھا تحفہ دینے والے یہ تیرا ایک ہی بیٹا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میرے باقی بھی بیٹے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے باقیوں کو یہ دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا کہ یہ ظلم ہے اس باپ کا اپنے بیٹوں پر جو ان کے اندر عدل نہیں کرتا، اعتدال نہیں کرتا، میانہ روی نہیں کرتا، ان کو آپس میں برابر لے کر نہیں چلتا۔ فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بن سکتا۔ عدالتوں کا نظام تو بڑا بات میں نا، کوئی پھنس جاتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے، اس کو پکڑ کر سزا دلوا دی جاتی ہے، یہ چھوٹا عدل ہے کہ آپ نے اس کو پکڑا اور سزا دلوا دی۔ اللہ کی حدوں کو قائم کرنا یہ سب سے بڑا عدل ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اعتدال کو اپنانا، یہ اصل میں عدل ہے۔ اور اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ میں رب العالمین بھی عدل کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپس میں دشمنی ہو گئی، تعلقات خراب ہو گئے، کیس سامنے آ گیا تو اب کہا اب کہاں جاؤ گے، اب تو میری عدالت میں ہو، اب فیصلہ ہوگا، اب میں تمہارے خلاف فیصلہ کروں گا، جاؤ وکیل کر لو، جو کرنا کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے آپس کی دشمنی کی وجہ سے بھی ناانصافی نہ کرو، کہ آپس میں تعلقات خراب ہو گئے تو اب ناجائز فیصلہ کر دو۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اقرب للتقوی، اگر متقی بننا ہے، تقوی والا بننا ہے تو یہ تقوی کی علامت نہیں ہے کہ انسان دشمنی دل میں بغض رکھ کے کسی کے خلاف عداوت رکھ کے فیصلہ کرتے۔ اللہ رب العالمین منع فرمائے۔ ہماری عدالتوں کے نظام ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ جب پیش ہوا عدالت میں تو سامنے ایک یہودی کھڑا تھا۔ امیر المومنین نے کہا یہ زنا میری ہے، یہودی نے کہا میری ہے۔ جج نے کہا علی امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین گواہ پیش کیجئے کہ یہ آپ کی ہے۔ کہا میرا بیٹا حسن اور حسین گواہ ہے۔
آپ نے فرمایا دونوں جنت کے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ قاضی نے کہا باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، گواہ ہے تو لائیے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ عدالت نے کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہتے کسی کی دشمنی یہودی اللہ کے دشمن، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے والے یہودی، اللہ پر اتنا بڑا الزام لگانے والی یہ قوم، مسلمانوں تمہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ دشمنی بھی تمہیں انصاف کرنے سے تمہارے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس نے اس فیصلے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سچا دین ہے، یہ اصل دین ہے، یہ عدل و انصاف والا دین ہے۔ یہودیوں نے خیبر فتح ہوا، آپ احباب جانتے ہیں 7 ہجری میں اللہ رب العالمین نے غدار وعدہ کر کے وعدے سے پھر جانے والے یہودی، خیبر کے یہودی بڑے مشہور و معروف، مالدار، سرمایہ دار، سب کچھ، مسلمانوں سے غداری کی۔ اللہ نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیجیے۔ آپ وہاں چلے گئے، خیبر کا محاصرہ کر لیا، سارے پکڑے گئے، قیدی بن گئے۔ یہودیوں نے مطالبہ کیا ہمیں یہاں سے نہ نکالو، ہمیں ہماری زمینوں میں رہنے دو، ہم تجارت کریں گے، کاشتکاری کریں گے، سال کی جتنی آمدنی ہوگی آدھی مسلمانوں تمہاری آدھی ہماری، معاہدہ کر لو ہم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا۔ اب ہر سال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں جاتے، مال کے 2 حصے کرتے، اور مال 2 حصے ایسے نہیں کہ اچھا مال اپنی طرف رکھ لیا اور خستہ اور کمزور مال کے اب یہ تو ہمارے ماتحت ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، لہذا اب اپنی مرضی کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ڈھیریاں بنا دیتے، یہودیوں کو بلاتے، آؤ جو تمہیں ان دونوں میں سے پسند ہے وہ لے لو۔ یہودیوں نے سوچا سازش، کیونکہ یہودی اس وقت بھی سازشی تھے، آج بھی ان کی نسلیں ویسی ہیں، سازش کی۔ ادھر پیغام بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کا نمائندہ عبداللہ بن رواحہ بڑی سختی کرتا ہے، شدت پسند ہے، یہ سختی کرتا ہے ہم پر۔ اور ادھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے عبداللہ ہم تمہیں تحفہ دینا چاہتے ہیں، تم اتنی دور سے آتے ہو، ہمارے لیے یہ کام کرتے ہو، آپ کے بڑے احسانات ہیں، تو لہذا ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ کہا رک جاؤ، اللہ کے دشمنوں مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ سنو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اور تم سے نفرت اتنی کرتا ہوں کہ تم اللہ کے دشمن ہو، لیکن نہ اللہ کے نبی کی محبت اور نہ تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں۔ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، جو معاملہ انصاف کا ہے میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ایک یہودی نے اس کے جواب میں یہ کہا، اس نے کہا عبداللہ یہ آسمان اور زمین اگر آج قائم ہے تو اس عدل و انصاف کی وجہ سے قائم ہے جو بات تم کہہ رہے ہو۔ کئی 100 سالوں کی حکومتیں برباد ہو گئی، مٹ گیا نظام اس جگہ کا جس جگہ لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، ظلم بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ زیادتی بن جاتی ہے۔ حقوق کو غصب کر لینا، معمولی ایک فیصلہ، غلط فیصلہ گھروں کے گھر برباد کر دیتا ہے، ایک غلط فیصلہ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تمہیں تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ اس معاملے کے اندر عدل و انصاف کے معاملے میں حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، کسی کے ساتھ دشمنی کے اندر بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ اسلام کے آنے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کو پسند کرتے تھے، معاشروں میں انصاف ہونا چاہیے۔ ظلم تھا، تلواریں چلتی تھیں، قتل و غارت تھی، کمزور کے اوپر ظلم ہوتا تھا، طاقتور جس کے پاس قوت ہوتی وہ جب چاہتا کمزور کو دبا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے آنے سے کئی سال قبل
ایک گھر کے اندر جمع کیا، مکہ کے سارے بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ بلائی. کیا کرنا ہے جی؟ میٹنگ یہ ہے کہ جو بھی مکہ کے اندر جس پر ظلم ہوگا تو ہم سارے سردار مل کر اس کمزور کے ساتھ مل کر اس کو انصاف لے کر دیں گے. سیرت کو آپ پڑھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. سیرت کے اندر پڑھیں گے تو عنوان ہوگا حلف الفضول، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عرب کے بڑے سردار مل کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اسلام کے آنے سے قبل یہ معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے حصے دار بنے. اسلام آ گیا، اللہ نے نعمتیں دے دیں، اپنی حکومت مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے، میرے صحابہ، اگر آج بھی مکہ کے کافر آج اسلام کے آنے کے بعد کئی جنگیں بدر، احد اور حنین، کئی جنگیں ہماری ان سے ہو گئیں، لیکن آج بھی اگر مکہ کے کافر مجھے اس لیے بلائیں کہ وہ جو معاہدہ کیا تھا کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر مظلوموں کا ساتھ دوں گا، رٹ قائم کروں گا کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہو جائے. ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے جب انصاف کا ترازو چھوڑ دیا، ظلم بڑھ گیا، طاقتور نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، جب عدالتوں میں عوام مایوس ہو جاتی ہے، جب رعایا کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا، جب ظلم و ستم بڑھتا ہے، پھر دیکھ لیجئے دشمن ان قوموں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ عوام پھر ٹیکس نہیں دیتی کیونکہ ان کو انصاف پر یقین نہیں ہوتا، حکمرانوں پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مال لوٹیں گے، عدالتیں ان کو پکڑیں گی نہیں، محکمے ان کو چھوڑ دیں گے. عوام ٹیکس چوری کرتی ہیں، عوام اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتی. آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ گئے، اور ان کی بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ وہاں عدل و انصاف نہیں تھا. ظلم بڑھتا گیا. آپ بنو امیہ کو اٹھا کے دیکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 100 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی. بنو امیہ کا ایک تاریخ ہے، 45 ملک بنتے ہیں آج کے. یہ آپ کے سندھ تک، چائنا تک بنو امیہ کی دور حکومت تھا، خلافت تھی. اتنی لمبی سرحدیں، ہسپانیہ کو فتح کیا، شمالی افریقہ تک، وسطی ایشیا تک، یہ سندھ تک بنو امیہ کے دور میں مسلمان یہاں تک پہنچے. ایک دانا، ایک حکیم، سمجھدار آدمی، اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم بنو امیہ کے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ بنو امیہ کی حکومت ختم کیسے ہوئی، حکومت کا زوال کیسے بنا. جائیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، 100 سال کی حکمرانی ختم ہو گئی. میں نے وہ گوگل کر کے وہ نقشے دیکھے، بنو امیہ کی حکومت 45 ملک بنتے ہیں آج کے، 45 ملک، 45 ملکوں کی ایک ہی حکومت، ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا جو 45 ملکوں میں نافذ ہوتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 52 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. بنو امیہ نے 58 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی. اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوئی. پوچھنے والے نے پوچھا اتنی بڑی سلطنت کا تخت کیسے الٹ گیا، کیسے مٹ گئی، نام و نشان ختم ہو گئے. تم تو بنو امیہ کے دور حکومت کو سمجھتے ہو. وہ کہنے لگا ہاں تم نے سوال کیا ہے لیکن میری بات کو سننا، کان کھول کر سننا، یہ نہیں کہ ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو، ایسا نہ کرنا. اس نے چند وجوہات بیان کی کہ ہماری حکومت کا زوال کیوں بنا. اس نے کہا ہماری عوام کا اعتماد اٹھ چکا تھا حکومت سے. جب عوام کا اعتماد اٹھا، انہوں نے فوج کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اس کا نقصان کیا ہوا
کہ دشمن نے عوام کے اوپر انویسٹمنٹ کی، وہ قوم دشمنوں کا اعلی کار بن گئی. اس نے کہا پھر ہمیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کہنے لگا پہلا سبب ہمارا یہ تھا، جب عوام ہم سے مایوس ہوئی ہم فیصلہ کرتے تھے وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے. ہمارا نظام انصاف، ہماری عدالتی نظام اتنا کمزور ہو گیا کہ 45 ملکوں کی حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی، نام و نشان ہی مٹ گیا. بنو عباس کا دور شروع ہوا، 500 سال تک وہ رہے. کہا خواہشات نفس اندر آ گئی. جو وزیر بن جاتا اپنی مرضی کے فیصلے کرتا، اپنوں کو نوازتا، غیروں سے منہ موڑ لیتا. اس نے کہا ہماری حکومت کے زوال میں سے سب سے بڑی وجہ کہ یہ بھی بنی کہ ہم لوگ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی مرضی کرتے تھے. ہمارا جو وزیر بنتا، جو عہدیدار بنتا، وہ اپنی مرضیاں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق غصب کرتا تھا، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیتا، رشتہ داروں کو نوازتا، برادریوں کو نوازتا، خاندانوں کو نوازتا. وہ جو معاشرے کا توازن تھا اس کو بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ نے ان ظلم کرنے والوں سے ان کی 100 سال کی حکومت کو چھین لیا. حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں جب عدل و انصاف ختم ہوتا ہے. جب حکومت رٹ قائم نہیں کرتی عدل و انصاف کی، عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جناب ہمارے بڑے، ہمیں چلانے والے، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہی نہیں ہے. یہ وہ قوم جو ہر محاذ پر اپنے ساتھ کھڑے ہونے والی، قربانیاں دینے والی، 22 لاکھ سے زیادہ شہادتیں پیش کر کے اس ملک کو بنانے والی قوم چند ہزار کے ٹیکس نہیں دیتی. کیوں؟ ہمیں ان پر اعتماد نہیں. یقین کیجئے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، عدل و انصاف کا قائم ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مقام مرتبہ بھی بڑا ہے. جو دنیا میں اس رٹ کو قائم کرتے ہیں عدل و انصاف، یہ بڑا مشکل ہے. کبھی کوئی رشتہ دار آڑے آ جاتا ہے، کبھی تعلقات والے سامنے آتے ہیں، کبھی کوئی دشمنی آ جاتی ہے، کبھی انسان لالچ کر جاتا ہے، لالچ کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. تو اس لیے جو ان ذمہ داریوں پر ہیں ان کا ایک کڑا امتحان ہے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ آپ قاضی بن جائیں، جج بن جائیں، لوگوں کے فیصلے کر دیا کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انکار کر کے کہا نہیں، یہ مجھ سے نہ ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ان کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے بڑا نیک کام ہے، چلو حکومت کا حصہ بنیں گے، اچھے اچھے فیصلے کر دیں گے، عوام کو کوئی سہولیات دے دیں گے. جب شام کو بیٹا گھر گیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر ایک دیوار بنا دی. کہا بیٹے اب تیرا رستہ یہ ہے اور میرا رستہ یہ ہے. کہا ابا جی میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. کہا اب جس صف میں تو کھڑا ہو گیا ہے اب حلال بھی آئے گا حرام بھی آئے گا اور تیرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کا فرق کرنا. تو میں احمد بن حنبل نہیں چاہتا کہ تیرے اعمال کی سزا مجھے مل جائے. میں نے اپنے درمیان دیوار دے دی، بیٹے باپ ہوں تیرا، اب تیرا رستہ الگ ہے میرا الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایمانداری سے فیصلے کرنے والے، عدل و انصاف کو تھامنے والے، اللہ رب العالمین ان کو اتنی عزتوں سے نوازے گا، قیامت کا دن ہوگا نور کے ممبر لگیں گے اللہ رب العالمین کی دائیں جانب. نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے آج یہ برکتیں اور اعزاز تمہیں دیا جاتا ہے کہ تم نور کے ممبر دور سے نظر آئے گا کہ یہ ممبر پر بیٹھے ہیں. تو اس لیے آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں. میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، رشتہ دار، برادری، ہم کہاں کہاں منصف بنے، ہم کس کس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں. یاد رکھیے ہر بندہ اپنے بارے میں جواب دہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کی حکومت پھیلتی چلی گئی تو ایک دن دعا کرنے لگے یا اللہ
اب ڈر لگتا ہے، اے اللہ جتنا نظام حکومت میرے پاس، میں جتنی سختی کنٹرول کر سکتا تھا کر رہا ہوں، لیکن اب سرحدیں پھیلتی جا رہی ہیں، اے میرے اللہ اب عمر کو ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہو اور میں جواب نہ دے سکوں، اللہ اس وقت سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ کانپا کر، کتنے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، ان کو لیٹر جاری ہوتے کہ آپ فلاں ملک کے قاضی ہیں، عدالت میں آپ کو لگایا جاتا ہے، وہ آ کر کہا کرتے ہمیں جہاد پر بھیج دو، ہم جام شہادت نوش کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے کہ ایک فیصلہ، کوئی ایک بات ایسی، کوئی ایک فیصلہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اگر نہ سمجھ آئے کہ نہ قرآن سے سمجھ آ رہی ہے نہ حدیث سے مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں اس کا فیصلہ کیسے کروں؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں دیکھنا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے اجتہاد کرنا، حدیث سے اخذ کرنا، پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ صحابہ کرام کہتے ہم ساری زندگی اسی کوشش میں ہوتے تھے، اور عوام کو اتنا فریڈم اور اتنی آزادی تھی کہ جب چاہیں عدالت میں کھڑے ہو کر سوال کر سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ خطبہ جمعہ جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آج ہم آپ کا جمعہ نہیں سنیں گے، خطبہ نہیں ہوگا۔ کہا ہوا کیا سلمان؟ کہا یہی چادر جو آپ نے کرتا پہنا ہے، یہی چادر یمن سے آئی مجھے ملی، وہی آپ کو ملی، میں نے تو بڑی کوشش کی، میرا کرتا نہیں بنا، آپ تو لمبے ہیں، قد لمبا ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امیر المؤمنین جواب دیجئے، فریڈم، آزادی، ایکویلٹی اسلام کا نظام ہے، یہ پسند کرتا ہے اسلام، عدل و انصاف کو۔ اب جواب دینا کوئی عار نہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا کہ تم بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری چادر میں نے اس کا اپنا کرتا بنانے کی کوشش کی، میرا بھی نہیں بن رہا تھا، ابا کا بھی نہیں بن رہا تھا، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے ابا کو تحفے میں دے دی، ان دونوں کو ملا کر کرتا بنا جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا۔ حضرت سلمان کہنے لگے ہاں الان، اب آپ خطبہ دیجئے ہم سنیں گے۔ ہے دنیا میں ایسی کوئی مثال عدالت کی، انصاف کی؟ یروشلم مسلمانوں نے فتح کیا، بیت المقدس، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ساری زندگی بھی لگے رہو، اس کو فتح نہیں کر، اونچی فصیلیں، لمبے چوڑے اس کے دروازے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، انہوں نے کہا ہاں ہماری کتابوں، اپنے لیڈر کو لے آؤ، اگر ہماری کتابوں کے مطابق وہ ہوا تو ہم بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینہ سے چلے، اپنے خادم کو ساتھ لے، ایک اونٹ، اسی کے اوپر زیادہ راہ ہے، منزل طے ہو گئی، اتنے قدم تم بیٹھو گے، اتنے قدم منزل میں بیٹھوں گا۔ مدینہ سے چلے 700 کلومیٹر، زیادہ لمبا سفر بنتا ہے، طے کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا اور خادم اوپر بیٹھا ہوا، وہ سواری سے اترنے لگا۔ امیر المومنین اب تو آ گیا بیت المقدس، لوگ کیا کہیں گے کہ خادم اوپر بیٹھا ہے اور امیر چل رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خاموش ہو کر بیٹھے رہو، طے ہوا تھا کہ جتنے قدم تم چلو گے اتنے قدم میں چلوں گا، اب تمہاری باری ہے۔ خادم سوار تھا، دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، حکمران، لیڈر، عدالت کو قائم کرنے والا، رٹ قائم کرنے والا، فیصلے کو نافذ کرنے والا، مہار کو پکڑے ہوئے پیدل چل رہا تھا،
عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ ہاں یہ وہی درویش ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے. بغیر لڑے اللہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس عطا کر دیا. جب عدل و انصاف ہوتا ہے پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں. بچے کے رونے کی آواز سنی, دروازے پہ دستک دی, اماں تیرے بچے رو رہے ہیں. کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہنڈیا کے اندر پانی کو ابال رہی ہوں اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں, کھانا پکے گا دوں گی, یہ سو جائیں. عمر بن خطاب فوراً رضی اللہ عنہ بیت المال میں گئے, کندھے پر بوری کو لادا. خادم کہنے لگا امیر المومنین میں لے جاتا ہوں. کہنے لگے نہیں, قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے, یہ بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لوگوں نے, امیر المومنین یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نہ دینے سے مطلب یہ تھا, وہ کہتے ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر آئے, کہنے لگے امیر المؤمنین لشکر اسامہ کو روانہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے اس کو بھی روانہ کرنا ہے. جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف بھی محاذ گرم ہو چکا ہے. امیر المومنین یہ تیسرا محاذ آپ نہ کھولیے, یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے. پہلے ہی فوج انگیج ہو چکی ہے, لشکر اسامہ. صحابہ آئے, کہنے لگے یہ لشکر نہ روانہ کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا میں ابو بکر اس کو کیسے روک سکتا ہوں. جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے, ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا. اب یہ تیسرا محاذ کھڑا ہوا, پتا چلا لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, اب اپنا مال خود خرچ کریں گے. اسلامی نظام تھا, انکار کر دیا. عمر بن خطاب آئے, کہنے لگے امیر المومنین یہ محاذ نہ کھولیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تجھے کیا ہوا, تو تو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے تو بڑا سخت تھا, کیا تجھے اسلام نے نرم کر دیا؟ کہا عمر سنو, میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتا ہوں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں ایک اونٹ زکوٰۃ کا دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کو باندھنے کے لیے گردن میں ڈالنے والی رسی دیتا تھا, آج اگر وہ اونٹ دے دے, رسی کو روک لے, اللہ کی قسم میں ابو بکر اکیلا بھی لڑنا پڑا جا کر لڑوں گا. رٹ کو قائم کروں گا, جو ریاست کی رٹ ہے اس کو قائم کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رٹ قائم کی, اور اس کے پیچھے تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس کے پیچھے سارا وہ نچوڑ تھا کہ آپ نے کہا تھا نا وہ بنو مخزوم کی عورت کے بارے میں, جب لوگوں نے مشورہ کیا کہ قریش کی عزت کا مسئلہ ہے, اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید کو بھیجا, تم ذرا جاؤ, تمہاری بڑی سنتے ہیں, تم نے خدمتیں کی, تمہاری بات کو نہیں ٹالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی بات کو سنا. آپ نے فرمایا اسامہ تمہیں نہیں پتا, پہلی قومیں اللہ نے ساری تباہ و برباد کر دی. پہلی قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا کہ ان میں کوئی طاقتور ظلم کرتا یا کوئی ناانصافی کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, اگر کوئی کمزور کرتا پھر عدالتیں بھی متحرک, پھر پولیس بھی متحرک, پھر جیل بھی, ہتھکڑیاں بھی, اور اگر کوئی مالدار کوئی تگڑا آدمی جرم کرتا پھر جیلوں میں بھی کیٹیگری A کلاس, B کلاس, C کلاس. یہ بڑے بڑے لیڈر جب چھوٹ کے آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی گھر سے چھوٹ کے آئے. اور کمزوروں کے لیے پابندیاں, ہتھکڑیاں, سزائیں, کوڑے, ان پر مقدمے, ان کی کوئی اپیل سننے والا نہیں ہے. اور جو طاقتور ہے اس کے پیچھے میڈیا بھی ہے, ہر چیز ہے, اینکرز بھی ہیں, لوگ خریدے ہوئے, جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میری امت کے لوگوں سنو, جب تمہارے اندر یہ آ جائے کہ پہلی قوموں والی عادتیں کہ طاقتور کو چھوڑ دیا جائے, کمزور کے اوپر ہتھکڑیاں ہیں, کمزور کو گھسیٹا جاتا ہے, اس کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا
کوئی نہ ہوگا تو پہلی قوموں کا جو حشر ہوا وہی تمہارا ہوگا. وہ برباد ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی. فرمایا کہ اگر لو ان فاطمہ تا ایسا جملہ بولا، کیا برادریاں، کیا رشتہ داریاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین جیسے جنت کے شہزادے بیٹے عطا کیے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، اللہ کی قسم میرے صحابہ، اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. رٹ قائم کی کہ یہ انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اپنوں کو نہ دیکھا جائے، پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے تعلقات ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگوں جو معاشروں میں رہتے ہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ رہو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ بھائیوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو معاف کر کے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اس ظلم کا حصہ بن گئے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی کیسے مدد ہوگی؟ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے ساتھ تھانے چلے جانا، کچہری میں چلے جانا، وکیل کر دینا تاکہ مظلوم کی مدد ہو. ظالم کی مدد کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو، اس کو روکو، اس کا ہاتھ روکنا. فرمایا یہ بھی ظالم کی مدد ہے، اس کی بھی مدد کرو، اس کی بھی مدد کرو. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.